بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے اور بالکل جیسے گاؤں میں، محلے میں، گھر میں ایک دوسرے کو کہنا، وہ کہتے ہیں کہنا بیٹی کو اور سنا رہے ہوتے ہیں بہو کو، اس طریقے سے پیغامات ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پیغام رسانی کی جا رہی ہے، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور بند کمروں میں طویل نشستیں ہو رہی ہیں اور ان نشستوں میں مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب کوئی بھی نشست جو ہے وہ آف دا ریکارڈ نہیں رہ رہی، ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہماری عسکری قیادت، ملٹری لیڈرشپ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میڈیا کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پولیٹیشنز کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے ادارے کے اندر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں ان کی نفی کی جا سکے اور ایک نیا نیریٹو بنایا جا سکے، نیا بیانیہ۔ اور جو بیانیہ اس وقت عمران خان نے پیش کیا ہے اس تحریک عدم اعتماد کے پلانٹڈ ہونے کے بارے میں اور خفیہ دھمکی امیز مراسلے کے بارے میں، اس کا تاثر زائل کیا جائے، لیکن وہ تاثر زائل نہیں ہو رہا باوجود کوشش کے۔ عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج رپورٹرز کو بلایا جو ان کی بیٹ کور کرتے تھے اور بطور پرائم منسٹر، اور اب وہ ہیں بیٹ رپورٹر پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بلایا، ان سے کچھ سوال و جواب کی نشست کی اور ان کو بیک ڈور چیزیں جو ہوئیں ان کو بتانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بتا رپورٹرز کو رہے تھے لیکن کنوے کر رہے تھے دوسری جانب۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا باتیں کی وہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ جواب ہیں جو کل گفتگو ہوئی لاہور میں گفتگو۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، مزید کچھ بتا دیتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی ریٹائرڈ فوجی افسران کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کے بھی اپنے اپنے تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنا کرتے رہتے ہیں، ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اور آلموسٹ 99% ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں وہ یہ جو کچھ ہوا یہ ان کو بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فوج کو گالیاں دینے والے تھے، فوج کو دھمکیاں دینے والے تھے اور کسی بھی صورت میں فوج کو معاف نہ کرنے والے، وہ سب کے سب جو ہیں اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور قومی اسمبلی پہ ان کا کنٹرول ہے، ان کے شکنجے میں ہے۔ ہر روز افواج پاکستان کو وہاں پہ، افواج پاکستان کو اور انٹیلیجنس اداروں کو وہاں پہ گالم گلوچ کی جا رہی ہے، الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ لاہور سے شروع ہوا، پاک فوج کے میجر کو سریوں سے مارا گیا، لوہے کے راڈ سے مارا گیا اور ادھموا کر کے اس کو چھوڑا گیا۔ قومی اسمبلی میں پہلے دن علی وزیر اور محسن داور نے فوج کو پہ الزام لگائے، فوج کو خبردار کیا اور اس کی پالیسیوں کو، اور حمایت کس کی ان دہشت گردوں کی جو کہ پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے پاک فوج کے جوانوں کو، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن قومی اسمبلی میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا اور راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اسپیکر، کسی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ریئل جماعت تھی وہ موجود ہی نہیں تھی، اور وہ تھے پاکستان تحریک انصاف، وہ استعفے دے کے باہر آ چکے ہیں۔ جو منحرف ارکان تھے انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو یہ ہوا۔ آج کیا ہوا؟ آج BNP مینگل، انہوں نے آج دوبارہ، آج ان کی باری تھی، آج انہوں نے افواج پاکستان کو لتاڑا، انٹیلیجنس اداروں کو لتاڑا اور ان پہ تنقید کی اور واک آؤٹ کیا، الزام تراشی کی، اور وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ آج بھی کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ سلسلہ ابھی ابتدا ہے، یہ آگے بڑھے گا۔ ان حالات میں کل سوالات کیے گئے، سوالات میں یہ کہا گیا، جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، الیکشن کی طرف، الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے، الیکشن ہو رہے ہیں،
بس الیکشن کی تیاریاں کرنی چاہیے، اور الیکشن میں ہم نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی، جو بھی آئے گا. اور اس وقت جو پلز آ رہی ہے وہ عمران خان مقبول ترین ہے، اور اگر عمران خان جیتتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے، وزیر اعظم بن جائیں، اور ہم ان کو سیلوٹ بھی کریں گے. یہ باتیں کل کی گئیں، لیکن جو باہر آنے کے بعد جو سوشل میڈیا پہ اور ادروائز جو ہماری بھی کچھ لوگوں سے باتیں ہوئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. اس کی وجہ کہ اندر یہ بات کہی گئی کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب صحیح نہیں تھا. تو سوال یہ اٹھا کہ جناب ہمیں کیا لینا، عثمان بزدار ہو وزیر اعلیٰ پنجاب یا کوئی اور ہو، یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ تھا. ہم کیوں اتنا زور لگا رہے تھے اور علیم خان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنوانا چاہ رہے تھے؟ خیبر پختونخوا میں اگر محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس میں ہمارا کیا لینا دینا تھا؟ ہم کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جائے یا کمزور ہو؟ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ تھا اور ان کا معاملہ تھا. ہم پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ کیوں بنوانا چاہ رہے تھے؟ تو اس میں پھر اس سے اگلی بات یہ بھی ہوئی کہ پھر جنرل فیض کے معاملے پہ کہ جی ان کو ISI کے معاملے پہ جب ان کو چیف سے ہٹایا گیا تو اس پہ رجسٹنس میں مزاحمت ہوئی، تو اس پہ بھی ریٹائرڈ جرنیل، اس کی میں بتا دوں کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ بہت سارے سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ بریگیڈیئر ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، وہ سینئر لوگ، وہ جنرل باجوہ صاحب سے سٹنگ آرمی چیف سے وہ بات کر سکتے ہیں. اور کیونکہ بہت سارے ان کے اساتذہ بھی اس میں شامل تھے، بہت سارے ان کے سینئر بھی شامل تھے جو ریٹائر ہو گئے. لیکن تو بہرحال وہاں پہ سخت سوالات، اور پھر اس کے بعد یہ سوال بھی کیا گیا اور بھی عمران خان صاحب کی کوئی کہ جن کو گورننس اور معیشت اور یہ ساری چیزیں درست نہیں تھیں. تو اس پہ جو سوال اندر کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم 3.5 سال تو نیوٹرل رہے، ان کو ساتھ دیا، اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو ہم نیوٹرل کیوں ہو گئے؟ اور وجہ نیوٹرل ہونے کی کیونکہ یہ سارا ٹولہ جو ہے وہ ایک طرف عمران خان تھا جو کہ وہ فطری اتحادی تھا اور ہے ابھی بھی، اور ابھی بھی وہ فوج پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی قسم کی اداروں پہ کی طرف نہیں آ رہا. تو ایک طرف عمران خان تھا تو اس کو بچایا کیوں نہیں کیا؟ اور جب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی تو ہارس ٹریڈنگ پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا کیوں نہیں کیا؟ اور پھر میمو آ گیا، اس پہ کیوں نہیں رول ادا کیا؟ تو یہ سارے سخت سوالات اندر کیے گئے. اور اس کے بعد اب ایک اور کام ہو رہا ہے، وہ یہ کام ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، اور خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، عمران خان صاحب کے خلاف FIA تحقیقات کرے گی، عمران خان کے خلاف نیب تحقیقات کرے گی، بہت جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ان ساری باتوں کا جواب عمران خان نے یہ کیا کہ رپورٹرز کو بلایا، ان سے گپ شپ کی اور انہیں بتایا کہ ایک تو بڑی بات کی انہوں نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ ہماری غلطی تھی اور اس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ لاء منسٹر تھے فروغ نسیم صاحب، وہ لے کے آئے تھے، اور ابھی تک عمران خان صاحب نے اتنی بات کی ہے اور لاء منسٹر تک رک گئے ہیں. اور اگر اس سے آگے ہوگا تو پھر اس سے آگے کی بات بھی عمران خان صاحب کر دیں گے، جو مجھے لگتا ہے. فی الوقت انہوں نے صرف یہاں تک کہہ کے رک گئے کہ جی ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ لاء منسٹر لے کے آئے تھے. اس کے بعد انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بھی جو نام تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا اور وہی گارنٹر تھے اس کے، تو لہٰذا یہ دوسرا انہوں نے بتایا. تیسرا انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کو مجھے نہیں ہٹانا چاہیے تھا. پھر ایک بات اور انہوں نے کی، وہ یہ کی کہ میرے خلاف تو صرف توشہ خانہ ہی نکلا ہے، اور وہ بھی آئینی اور قانونی طریقے سے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی. اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ FIA میں تبادلہ شبادلے کیے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ، لہٰذا انہوں نے کہا کہ DHE کی طرف وہ چلے گئے کہ بھئی وہاں پہ پلاٹ شلاٹ ملتے ہیں، تو ادھر اگر وہ پلاٹ ٹھیک ہیں تو پھر یہ تو ایک لیگل ہے. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ توشہ خانے میں آ کے یہاں پہ بھی انہوں نے ایک بریک لگائی ہے، پاز لے لیا، اور ابھی وہ چیزیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے، اور جو کچھ ہے اور جو ایک بنایا. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، خاص طور پہ اشارہ ان کا تھا کہ خاتون کو بھی امپورٹ کیا گیا ہے،
اور ان کے ذریعے بھی ایک کمپین لانچ کروائی جا رہی ہے ان کے کردار کشی کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو پبلک نے مجھے رسپانس دیا ہے اور پبلک نے جو مجھے ویلکم کیا ہے وہ انہوں نے کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ تو خان صاحب نے بہت ساری باتیں کہہ بھی دیں اور کچھ باتوں پہ پاز لیا ہے، تو میں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پاز ہی بہتر ہے، اس سے آگے بات نہ بڑھے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ سب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران نے جو گفتگو کی ہے، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ پبلک میں ہوتے ہیں اور آنا جانا سول کپڑوں میں پھرتے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ، ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت بازار میں کیا صورتحال ہے، عام لوگ کیا سوچ رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا جو سیاست سے لینا دینا نہیں، یہ اتنا بڑا جو کہا جا رہا ہے، لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ بھی مجھے لگا کہ وہ بھی انڈر پریشر دکھائی دی۔ کیس تھا، ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی 63A کی منحرف ارکان کے بارے میں، تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ ہم پہ کہا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں لگیں، تو عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، عدالت کیوں آپ کے سیاسی معاملات میں پڑے، قومی لیڈروں کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ 10 سے 15 ہزار لوگ جمع کر کے عدالتی فیصلے پر تنقید کریں تو ہم کیوں فیصلے دیں، ایسے فیصلوں کا احترام چاہتے ہیں۔ تو یہ صدارتی ریفرنس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس کا اندازہ، کیونکہ جوڈیشری کے اندر بھی یہ بہت ساری باتیں جیسے ادھر ہو رہی ہیں، آرمی، ریٹائرڈ آرمی کے لوگ جو کر رہے ہیں اور جو آگے کنوے کر رہے ہیں اپنی باتیں، تو اسی طریقے سے جوڈیشری کے اندر بھی ظاہر ہے وہ بھی مارکیٹ تو جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، ان کا سٹاف بھی جاتا ہے، تو وہاں سے بھی ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے، کیا تنقید ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چیف جسٹس صاحب نے بھی، پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ انحراف کی اجازت ہو، کچھ چاہتے ہیں نہ ہو۔ آج کل آسان طریقہ ہے 10,000 بندے جمع کرو اور کہو میں نہیں مانتا، پارلیمان نے تاحیات نااہلی کا واضح نہیں لکھا، پارلیمنٹ نے یہ جان بوجھ کر نہیں لکھا یا غلطی سے نہیں لکھا، پارلیمنٹ موجود ہے، آپ جائیں اس میں اور پارلیمنٹ سے جا کے کروا لیں۔ تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو 4 صورتوں میں آرٹیکل 63 میں تحفظ دیا گیا۔ ضیاء الحق نے پارٹی سے انحراف پر پابندی کی آئینی شق سے نکال دی تھی، 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے 63A شامل کیا گیا۔ آئین کی خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں، کئی لوگ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل پر 6 پر چلے جاتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی آرٹیکل 6 کا کیس نہیں بنتا، عدالت تعین کرے گی کہ آئین سے انحراف کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ بات درست ہے، بہت ساری باتیں سپریم کورٹ، آنریبل کورٹ جو ہے وہ درست کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے جوڈیشل انٹروین ہوئی اور بہت آگے تک چلے گئے، اس کو بہت بڑے بڑے قانون دان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا تو بالکل ایک اصولی بات پہ رہا جائے اور اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا جائے، یہ GHQ کے لیے بھی ہے کہ یا تو آپ مکمل طور پہ کنارہ کش ہو جائیں اور اپنا پولیٹیکل انوالومنٹ زیرو کر دیں۔ وہ ہو نہیں رہی، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی، وہ ہونا نہیں ہے۔ جب ہونا نہیں ہے تو پھر یہ جملہ کسی کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار کہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ریئلٹی کے ہی خلاف ہے۔ اب اے پولیٹیکل تو آپ خود کہہ چکے ہیں، تو اے پولیٹیکل کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے سیاست سے لینا دینا ہے، تو اس میں امپارشلٹی یا تو رکھیں یا پھر حکومت وقت کے ساتھ رہیں یا پھر کوئی اور طریقہ ہے تو وہ دیکھیں، لیکن یہ اس طرح سے آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنے والا کام نہیں ہے۔ یہی کام ہماری آنریبل کورٹ ہے، یا تو وہ فل ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ٹو دی پوائنٹ، آئین اور پولیٹیکل لڑائی، سیاسی لڑائی سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اور یہ سیاسی لڑائی تھی۔ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ہوا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے لے کے اور رات 12 بجے تک تحریک عدم اعتماد کی گنتی تک، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، مین میڈیا سے آپ چیزیں غائب کروا سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا سے غائب نہیں کروا سکتے، اور مہذب انداز میں تنقید ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں
کہ اب مہذب انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہو رہی، تو اس کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ یہ ول ہے، لوگوں کی ول آف پیپل ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اب تو جو لوگ سوچتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، اور وہ کوئی فیک اکاؤنٹس نہیں ہیں ٹویٹر پہ جو بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس نہیں ہیں، شکل آتی ہے ان کا سارا ڈیٹا ہے وہ پوری موجود ہے، تو وہ ایک مہذب انداز میں بتا رہے ہیں، اپنی ول بتا رہے ہیں۔ اور اب ایک اور بات بھی ہے کہ آئین کو مشکل کام نہیں ہے، گوگل پہ جائیں، نوجوان ہے، یوتھ ہے، وہ استعمال کر رہی ہے، گوگل پہ جاتے ہیں، آئین کا آرٹیکل فلاں، ادھر آنریبل کورٹ کی طرف سے یا کسی پولیٹیشین کی طرف سے آرٹیکل آتا ہے فلاں، وہ فوری طور پہ نکالتے ہیں اور وہ آرٹیکل پڑھ کے وہ پیسٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہے آرٹیکل، اس میں کیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد مطابق آرٹیکل 6 ہے تو آرٹیکل 5 بھی ہے، وہ لے آتے ہیں، 63 ہے، 69 ہے، 95 ہے، لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے ہیں یہ آرٹیکل، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اس میں انٹرپریٹیشن کا بھی ایسا ایشو نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر آرٹیکل 65 ہے، اوتھ ہے، تو لہٰذا بڑی زبردست، اور میں کہتا ہوں یہ بہت ہی تعمیری جو ہے تعمیری تنقید اور تعمیری ڈسکشن اس کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس میں سے خیر برآمد ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔